یہ بل جو پارلیمنٹ میں آج پیش کیا جا رہا ہے یہ ڈسکریمنیٹری ہے، یہ جو ہے کمیونلی موٹیویٹڈ ہے اور یہ جو ہے مسلمانوں کے جو بنیادی حقوق ہیں دستور میں، کانسٹیٹیوشن میں، سنویدھان میں، اس سے محروم کرنے کی کوشش ہے۔ جے پی سی میں اپوزیشن کے ممبرز تھے، ان کی باتوں کو بھی مانا نہیں گیا اور جن حالت میں جے پی سی کو بل سونپا گیا تھا اس سے زیادہ سخت بنا کر لایا گیا۔ پارلیمنٹ میں جو تماشا بی جے پی آج کر رہی ہے پیش کر کے، یہ ہمارے ساتھ، ہمارے حقوق کے ساتھ، مسلمانوں کے حقوق کے ساتھ کھلواڑ ہے، یہ کمیونلی موٹیویٹڈ ہے، ایک کمیونٹی کو مارجنلائز کرنے کی کوشش ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی ان اسپائٹ آف آل اور آبجیکشنز اف دس بل از پاس ان دا پارلیمنٹ دین وی میک اٹ کلیئر دیٹ وی ول ناٹ سٹ آئیڈل۔ ہم جو ہے دیش ویاپی ابھیان چھیڑیں گے۔ یہ بل جو پارلیمنٹ میں آج پیش کیا جا رہا ہے یہ ڈسکریمنیٹری ہے، یہ جو ہے کمیونلی موٹیویٹڈ ہے اور یہ جو ہے مسلمانوں کے جو بنیادی حقوق ہیں دستور میں، کانسٹیٹیوشن میں، سنویدھان میں، اس سے محروم کرنے کی کوشش ہے۔ یہ بل بی جے پی کے کمیونل ایجنڈے کے مطابق ہے اور اس پر جے پی سی کے جو حوالے کیا گیا تھا، جو اعتراضات، جو آپتیاں پارلیمنٹ میں بل پیش کر کر جتائی گئی تھی اس کو ایڈریس کرنے کے لیے اسے جے پی سی کے حوالے کیا گیا تھا۔ جے پی سی نے 5-6 مہینے تک اس پر بات کی، ہم نے 5 کروڑ ای میل بھیجے اور اس کو ریجیکٹ کیا۔ ہم نے دلی میں، پٹنہ میں اور وجےواڑا میں بہت بڑے بڑے دھرنے کیے۔ ہم نے چندر بابو نائیڈو سے ملاقات کی، ہم نے نتیش کمار جی سے ملاقات کی، ہم نے جے پی سی کے تمام لوگوں سے ملاقات کی، ہم نے جے پی سی کے اندر جا کر اپنی بات رکھی اور تفصیل سے بتایا ان کو کہ ہماری آپتی کیا ہے۔ ہمیں امید تھی کہ جے پی سی جو ہے ان چیزوں کو ایڈریس کرے گی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو جے پی سی میں اپوزیشن کے ممبرز تھے ان کی باتوں کو بھی مانا نہیں گیا اور جن حالت میں جے پی سی کو بل سونپا گیا تھا اس سے زیادہ سخت بنا کر لایا گیا۔ چند باتیں ہم سمجھتے ہیں کہ صاف ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ بھرم پیدا کیا جا رہا ہے کہ وقف کی پراپرٹی دیش میں ریلوے سے اور ملٹری سے زیادہ ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ بات پیدا کی جا رہی ہے کہ جہاں وقف بورڈ ہاتھ رکھ دیتا ہے وہ پراپرٹی وقف کی ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے اندر ایک پروویژن یہ پیدا کیا گیا ہے کہ اگر گورنمنٹ کا ایشو ہے، یعنی گورنمنٹ کو ایک سیکشن کے طور پر اس میں انٹروڈیوس کیا گیا ہے، سینٹرل گورنمنٹ بھی ہو سکتی ہے، اسٹیٹ گورنمنٹ بھی ہو سکتی ہے، میونسپل کارپوریشن بھی ہو سکتی ہے، سیمی آٹونومس باڈی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ان کا کوئی ڈسپیوٹ ہے تو وہ ڈسپیوٹ وقف بورڈ نہیں طے کرے گا بلکہ کلیکٹر یا ڈی ایم طے کرے گا۔ اب آپ نے یہ ڈی ایم کو ریپلیس کر کے ڈیزگنیٹڈ آفیسر کی بات کی ہے، اٹ مینس گورنمنٹ کا آفیسر طے کرے گا، تو گورنمنٹ آفیسر ڈسپیوٹ کس کے حق میں طے کرے گا یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں۔ ٹرائبونل کی حیثیت کو ختم کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اس کو یہ بھرم پیدا کیا جا رہا ہے کہ وقف کے اندر کوئی چیز جاتی ہے تو اس کو کہیں چیلنج نہیں کیا جاتا ہے، بالکل غلط بات ہے۔ ٹرائبونل کے فیصلے کو آپ ہائی کورٹ پہ چیلنج کر سکتے ہیں، سپریم کورٹ پہ چیلنج کر سکتے ہیں۔ پھر وقف بائی یوزر اور ٹریبونل بہت سارے موجود ہیں، ہاں جی، اور ہمارے دیش کے اندر بہت سارے ٹریبونل موجود ہیں۔ ٹریبونل کوئی ایکسٹرا جوڈیشل پاور نہیں ہے اور ٹریبونل کا بھی جو جج ہوتا ہے وہ ڈسٹرکٹ کورٹ کا سٹنگ یا ریٹائرڈ جج ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے وقف بورڈ کا جو کمپوزیشن ہے یا سینٹرل وقف فنڈ کا جو کمپوزیشن ہے اس کو بھی بری طرح سے متاثر کیا گیا۔ اس میں جو شرط تھی کہ جتنے لوگ بھی ممبر ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے وہ شرط ہٹا دی گئی۔ 2 کمپلسری نان مسلم ہوں گے، اس کے علاوہ باقی لوگ بھی نان مسلم ہو سکتے ہیں۔ سی او کے لیے جو شرط تھی کہ مسلمان ہونے چاہیے وہ شرط بھی ہٹا دی گئی۔ تو آپ دیکھیے کہ وقف بورڈ کو مینج کیا جا رہا ہے، سینٹرل وقف کونسل کو مینج کیا جا رہا ہے، وقف بائی یوزر کے سلسلے میں یہ بات آ رہی ہے اور خاص طور سے یہ جو ہماری سو کالڈ بی جے پی کے الائز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو امینڈمنٹ موو کیے تھے وہ امینڈمنٹ گورنمنٹ نے ایکسپٹ کر لیے۔ واٹ ویئر دا امینڈمنٹ؟ یہ کہا جا رہا ہے وقف بائی یوزر میں یہ بات گورنمنٹ نے تسلیم کر لی ہے کہ اب تک جو پراپرٹی وقف بائی یوزر کے طور پر استعمال ہوتی تھی وہ ایز اٹ از رہے گی، البتہ آئندہ وقف بائی یوزر کا اطلاق نہیں ہوگا۔ لیکن اس میں ایک کلوز یہ جوڑ دیا گیا کہ اگر کوئی پراپرٹی ڈسپیوٹڈ ہے تو وقف بائی یوزر اس پہ لاگو نہیں ہوگا۔ تو ڈسپیوٹڈ پراپرٹی تو بہت ساری ہے جو گورنمنٹ نے کنٹرول کر رکھی ہے، جس کو ڈسپیوٹڈ بنا دیا گیا ہے، اس کا فیصلہ اب ٹریبونل سے نہیں ہوگا، اس کا فیصلہ کلیکٹر کرے گا۔
उसको वक्फ बाय यूजर तस्लीम नहीं किया जाएगा। इसी तरह से ये जो लिमिटेशन है, देखिए एक बात हम जब ये कहते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, इट मीन्स व्हाई वी से दैट, कि देखिए देश में जो हिंदू इंडोमेंट्स हैं या जो सिख इंडोमेंट है, दे आर गेटिंग सेम प्रोविजन, सेम प्रोटेक्शन, व्हाट प्रोटेक्शन इज गिवन टू द वक्फ प्रॉपर्टीज। तो आप अगर हमारे यहां तब्दीली कर रहे हैं तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप हिंदू इंडोमेंट के अंदर भी तब्दीली करेंगे? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सिख इंडोमेंट में भी तब्दीली करेंगे? जब आप वहां नहीं कर रहे हैं, यहां कर रहे हैं, तो इट मीन्स इट इज डिस्क्रिमिनेटरी। तीसरी बात ये कि ये लिमिटेशन का जो कानून है, लिमिटेशन का कानून ये कि किसी प्रॉपर्टी पे कहीं आपने 12 साल तक कब्जा किसी ने कर रखा है, तो वो प्रॉपर्टी को अगर आपने चैलेंज नहीं किया तो वो प्रॉपर्टी जिसने कब्जा किया उसकी हो जाएगी। ये एग्जेम्पशन सिर्फ वक्फ बोर्ड को नहीं हासिल है, वक्फ प्रॉपर्टी को हासिल नहीं है, ये हिंदू इंडोमेंट को भी हासिल है, ये सिख इंडोमेंट को भी हासिल है, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को भी हासिल है और बहुत सारी और प्रॉपर्टीज को हासिल है। लेकिन आप वक्फ से ये एक्सेप्शन छीन रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि पार्लियामेंट में जो तमाशा बीजेपी आज कर रही है पेश करके, ये हमारे साथ, हमारे हकूक के साथ, मुसलमानों के हकूक के साथ खिलवाड़ है। ये कम्युनली मोटिवेटेड है, एक कम्युनिटी को मार्जिनलाइज करने की कोशिश है, एक कम्युनिटी से उसकी इबादत गाहें, मस्जिदें, ईदगाहें, कब्रिस्तान, वक्फ के और इदारे ये छीनने की कोशिश है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये आह्वान करते हैं आपके सामने कि अगर ये बिल मंजूर हुआ, खुदा न खास्ता, हमारा ख्याल है कि हो सकता है कि गुड सेंस विल प्रिवेल एंड द अलाइज, एटलीस्ट अलाइज विल नॉट कोऑपरेट विद बीजेपी कम्युनल एजेंडा इफ दे वांट टू सिक्योर देयर सेकुलर पोजीशन। तो लेकिन अगर इसके बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ ऑल आवर ऑब्जेक्शंस, इफ दिस बिल इज पास इन द पार्लियामेंट, देन वी मेक इट क्लियर दैट वी विल नॉट सिट आइडल। हम जो है देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे पूरे देश में, देश में यानी जितने हमारे को लीगल प्रोविजंस हासिल हैं, जितने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हासिल हैं, जितने संवैधानिक अधिकार हमको हासिल है, जितने डेमोक्रेटिक अधिकार हमको हासिल है, उसको सामने रखते हुए पूरे देश में देशव्यापी ये पीसफुल एजिटेशन चलाएंगे जब तक कि ये अमेंडमेंट्स वापस नहीं लिए जाते। तो हम समझते हैं कि आज पार्लियामेंट में हम ये फिर से एक बार अपील करते हैं आपके माध्यम से, तमाम मेंबरान पार्लियामेंट से, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, उन सब लोगों से जो सेकुलर पार्टी होने का दावा करती हैं कि वो इस कंट्रोवर्शियल, कम्युनली मोटिवेटेड, डिस्क्रिमिनेटरी और to marginalize Muslim community, they will not support this bill.